لیکن دین یہ ہے کہ دین کی خدمت کر کے آپ کو ایک سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کوشش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ میں دنیا کے فیلڈ میں آگے بڑھوں اور دنیا اور یقیناً دنیا بھی جو ہے وہ بھی واجب ہے اور دنیا کمانا بھی ضروری ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا معاش لہ، کہ جس کی معاش نہیں ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. تو معاش بہت ضروری ہے. اسلام جو ہے بنیادی طور پہ وہ آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. اسلام جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ہاتھ یوں ہو. اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ یوں ہو، آپ کا ہاتھ دینے والا ہو نہ کہ لینے والا ہو. تو معاش بہت ضروری ہے. لیکن میرے وہ خواہش یہ تھی کہ دین کے لیے کچھ کروں. تو جب قبلہ سے ملاقات ہوئی، ان کے پروجیکٹس کے بارے میں پتہ چلا، تو میں نے کہا جی ضرور، مجھے اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے اور المہدی فاؤنڈیشن کے تحت ہم دین کی خدمت کریں. تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت کام ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. القرآن اکیڈمی جو ہے وہ بہت سے جو بچے ہیں ان کو قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن مجید ان کو اسکائپ کے ذریعے، اور آج کل تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے، اسکائپ کے ذریعے اور آن لائن ان کو قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے یتیم خانے اس وقت چل رہے ہیں کہ جن کی سرپرستی ہو رہی ہے. بہت سے یتیم بچوں کی کفالت ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اس کے علاوہ المہدی فاؤنڈیشن کے تحت حوض علمیہ المہدی ہے جو کہ خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے. پینسلوینیا میں جو ہے وہ حوض علمیہ کی کلاسز ہوتی ہیں، نیو یارک میں ہوتی ہیں، نیو جرسی میں ہوتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اب خاصے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، بہت ابھی بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہاں بھی خدمات دے رہے ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس ابھی ماشاءاللہ قم اور نجف میں وہ زیر تعلیم بھی ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں. تو چونکہ قبلہ نے خود قم میں پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے اور نجف میں بھی جو ہے وہ کچھ عرصہ قبلہ رہے اور وہاں بھی پڑھا اور پڑھایا. تو اس کے بعد یہ المہدی ٹی وی کا سلسلہ جب سے شروع ہوا، چونکہ نارتھ امریکہ میں اس کی بہت ایک ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ نارتھ امریکہ میں ایک ایسے مذہبی چینل کی ضرورت تھی کہ جو لوگوں کی دینی جو تشنگی ہے اس کے لیے کچھ کام کی جا سکے. چونکہ آج آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ عجیب ڈائریکشن ہے ان کی، اور چونکہ جب تک ہم انہیں دین کے قریب نہیں کریں گے بچوں کی تربیت، چونکہ والدین آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اب مصروفیت ہے، پیرنٹس میں دونوں ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ اپنی جابز میں مصروف ہیں. آپ اگر گھر کا ایک فرد جاب کرے گا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا یہاں کے، آپ کو پتہ ہے ایکسپینسز کی صورتحال کیا ہے. تو بچے جو ہیں وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں کہ جب ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ اپنی جابز میں اور اپنے آفیسز میں بزی ہوتے ہیں تو بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے. تو یہ ایک میڈیا ایسا ایک عنصر ہے اور ایلیمنٹ ہے کہ جو بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ماں باپ اگر ٹائم نہیں بھی دے سکتے تو لیکن اگر انہیں ایسے چینلز اور ایسے مذہبی پروگرامز کے قریب کر دیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت بہت احسن انداز میں ہو سکتی ہے. بے شک. قبلہ ایک اور میری ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جو ہمارے ہاں پورے سال میں مختلف ہمارے ہاں جو دینی ڈیٹس ہیں، تاریخ جو ہیں، محرم آتا ہے، رمضان آتا ہے، یا مختلف مواقع ہوتے ہیں ہمارے دینی سیلیبریشن کے یا کسی غمی کے، اس میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مختلف ذاکر، مختلف علماء حضرات مختلف فیلڈ کے یا مختلف انداز میں مختلف تقاریر کے ذریعے، مختلف بیانات کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ممبر میں جو آج ہم مختلف ذاکر حضرات، عالم حضرات دیکھ رہے ہیں جو مختلف موضوعات میں مختلف انداز سے، مختلف اپروچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کا کیا اسٹینڈ ہے کہ ممبر پہ ہم کیا تاریخ میں جو واقعات ہوئے وہ بیان کریں، لازماً اخلاق کی بات بھی کریں، تاریخ کی بات بھی کریں، کیا تاریخ کی بات دہرانا ضروری ہے، اس پہ کیا آپ کا موقف ہے وہ بتائیے. کیونکہ مختلف رائے آ رہی ہیں کہ ہم تاریخ میں جو مختلف کنٹروورشی واقعات ہیں اس سے ہم دوسروں کو اٹریکٹ نہیں کر رہے اپنے پاس. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا تاریخ کو چھوڑ دیں. میرا اس پہ کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے تاریخ کو چھوڑ دیا، کیونکہ آج کے دور میں کتابیں پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں کتابیں جو پرانی ہسٹوریکل کتابیں انہیں پڑھی جاتی. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ممبر ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو آج کل موضوعات چل رہے ہیں یا تاریخی موضوعات، خاص طور پہ میں ایک واقعہ بیان کر دوں کہ جو کسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کسی موضوع بحث تھا کہ یہ جو بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کو